اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ مدینے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص کو کوئی ضرورت تھی، وہ اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے منڈی میں لایا، اور ایک صحابی کو گھوڑے کی ضرورت تھی، وہ منڈی چلا گیا گھوڑا خریدنے کے لیے۔ جب اس نے اس شخص والا وہ گھوڑا دیکھا تو اسے وہ گھوڑا پسند آیا۔ اس نے گھوڑے کی قیمت دریافت کی تو اسے لگا کہ یہ قیمت کم مانگ رہا ہے۔ وہ خریدنے والے صحابی نے کہا کہ میں گھوڑے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس پر سواری کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، لہذا اگر تم کہو تو میں اس پر سواری کر کے اس کو پاس کر لوں۔ بیچنے والے صحابی نے کہا آپ کی خوشی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب خریدار نے گھوڑے پر سواری کی، اسے دیکھا تو اسے لگا کہ یہ گھوڑا اس قیمت سے زیادہ قیمت کا ہے جو اس کا مالک مانگ رہا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ وہ شخص جو گھوڑے کا مالک تھا وہ اس گھوڑے کے 500 دینار مانگ رہا تھا۔ خریدار صحابی نے کہا دیکھو بھائی، بات سنو، یہ تمہارا گھوڑا اس قیمت سے زیادہ کا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ وہ صحابی کہنے لگا میں بھی جانتا ہوں کہ میرے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے، لیکن اگر میں اس کی اصل قیمت مانگوں گا تو اس کا گاہک نہیں ملے گا، کم ملے گا، ہو سکتا ہے میرا گھوڑا نہ بکے، اس لیے میں اس گھوڑے کی کم قیمت مانگ رہا ہوں۔ خریدار صاحب نے کہا دیکھو بھائی، بات سنو، تمہارا گھوڑا 750 دینار کا ہے، اگر تم یہ گھوڑا مجھے بیچنا چاہتے ہو تو میں اس کا 750 دینار ہی تمہیں دوں گا، میں 500 میں یہ گھوڑا نہیں خریدوں گا۔ بھلا جو بیچنے والا تھا اس کو اگر پوری قیمت مل رہی تھی تو اس کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن خریدنے والے صاحب نے پوچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم گھوڑے کی کم قیمت کیوں مانگ رہے تھے؟ اس صحابی نے کہا کہ مجھے گھر پر ضروری کام ہے، یعنی یہ کہہ لو کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں کم قیمت پر گھوڑا بیچ رہا تھا، یعنی کہ مجبوری تھی، مجبوری کی وجہ سے گھوڑا کم قیمت پر بیچ رہا تھا۔ اسلام میں کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھانا منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، اسی لیے وہ خریدار صحابی نے اس گھوڑے کی پوری قیمت دے کر اس کو خریدا، کم قیمت پر نہیں خریدا۔ حالانکہ خریدار کو اگر گھوڑا کم قیمت پر مل رہا تھا تو اس کا مالک مانگ رہا تھا، اسے اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، ان لوگوں کو اس بات پر علم تھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ کسی کی مجبوری سے اپنے جائز فائدہ نہیں اٹھانا، اور جو کچھ رب نے دینا ہے وہ بھی دے گا، اس کا بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں ایک غلط کام کیوں کریں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھا ان ہمارے آباء و اجداد کا ایمان اور ان کا رویہ۔ ہمیں بھی اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں وہ رویہ موجود ہے، ہم میں ایمان کی وہ بلندی موجود ہے یا کہ نہیں۔ ہمیں ہر طور پر
اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور خدا تعالی کی قدرت پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ دے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو ہم اس میں کیوں عیب ڈالیں، اس میں کیوں اپنی ہوشیاری کو دخل دیں؟ صحیح طریقے سے ایمانداری سے کاروبار کرنا یہی مسلمانوں کی شان ہوتی ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، کافی ہوں گے اچھے لوگ بھی، لیکن وہ کم ہے۔ میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے، جن میں میں خود بھی شامل ہوں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار، اپنے رہن سہن میں قرآن کے، اسلام کے اصولوں کا لحاظ رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ خدا حافظ۔